کامران صاحب دوسرے سٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام، اور میرے سامنے جو میں دیکھ رہا ہوں عوام کا یہ سمندر، اور بچوں سے لے کر ان بچوں اور جوانوں سے لے کر بچوں سے جوانوں اور جوانوں سے بوڑھوں تک آج جو اسلام آباد کی ڈی چوک میں یہ جذبہ دے رہا ہوں، تو سب کو السلام علیکم۔ میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنے ارلی اور سویرے اٹھ کر اگر 9 بجے ڈی چوک پہنچنا ہے تو ظاہر بات ہے ہر ایک کو 6 بجے اور 7 بجے اٹھنا پڑتا ہے، تو سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ایک جذبے سے جو ہمارا بالکل ایک جذبہ ایمانی ہے، اور ہم سب کا ایک رشتہ ہے ان مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جو 78 سالوں سے وہی مظالم سہ رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں آج بھی وہی پاکستانیت کا اور اسلام کا جذبہ قائم دائم ہے۔ 78 سالوں میں وہی جذبہ اتنی انتقامی کارروائیوں سے، اتنے مصیبتوں سے کسی نے ان کے دل سے نہیں نکالا۔ آج کے حوالے سے میں بات کروں گا، جو 5 اگست کا دن ہے، یہ 5 اگست 2019 کا یاد دلاتا ہے، اور ہم ہر سال نکلتے اس کی مذمت کرانے کے لیے یا پاکستان کے اندر یا کشمیر کے اندر، جی بی کے اندر، اور پاکستان سے باہر بھی دنیا کے کونے کونے میں، اور ان مظالموں کو یاد دلاتے، ان ظالموں کو یاد دلاتے کہ ہمیں کسی صورت یہ قابل قبول نہیں۔ ابھی ہماری سیکرٹری صاحبہ آمنہ بلوچ صاحبہ بھی یہاں موجود ہے، اس کو بھی ویلکم کہتا ہوں۔ تو 5 اگست وہی دن ہے کہ انڈیا جو ہم سارے انتظار میں تھے اور کشمیری انتظار میں تھے، اپنے جد و جہد کے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی اتنے سالوں سے، کہ جو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز ہیں ان کے تحت ان کو اختیار دیا جائے گا، دنیا اس ظالم انڈیا کو مجبور کر دے گا، اور یہاں کشمیری مقبوضہ جموں کشمیر میں یہاں کی عوام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ آپ خود کرا دے، آپ جس طرح رہنا چاہتے ہیں، جس طرح جینا چاہتا ہے، آپ کا رائٹ ہے اور آپ کا حق ہے۔ میں اس نام نہاد جمہوریت کی چیمپئنز کو کہ وہی دینے کی بجائے، اتنے مظالم ڈانے کے بجائے، اتنے لوگوں کو شہید کرانے کی بجائے، اتنے لوگوں کے گھروں کو مسمار کرانے کی بجائے، اور ہر قسم کی پابندیاں لگانے کی بجائے، وہی اس دینے کی بجائے جو اس کے اپنے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں جو پہلے سے موجودہ دفعات تھے، جس کو وہی 370 370 اور 35A، یہ دونوں دفعات اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ٹائپ کا سٹیٹ، اور یہاں وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں باہر سے کوئی آ کر آباد نہیں ہو سکے گا، باہر سے آ کر اس کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوگا، وہی صرف اوریجنل اس مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والوں کو ہوگا۔ مگر انتہائی افسوس کی بات کہ ان کو وہی بھی عزم نہیں ہوئی کہ ایک دن اس طرح آنے والا ہے، اور آنے والا ہے کہ پوچھا جائے گا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے نیا حل نکال دیا، اور حل یہ نکال دیا کہ جو اپنے آئین میں پہلے سے موجود دفعات تھے، وہی 35A اور 370 کو وہی اپنے آئین سے بھی نکال کر باہر پھینک دیا، اور ابھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں باہر سے لوگوں کو لا کر وہی بسا دیا اور بسا رہا ہے، وہی جو
ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا. ان کو نہ کشمیریوں نے نہ مانا نہ تسلیم کر دیا اور نہ پاکستانی اس کو مانتے, اس کو مسترد کیا تھا. آج بھی عوام کا جمی غفیر آپ بی چوک میں دیکھ رہے. اس طرح پاکستان کے کونے کونے میں ہر صوبے میں بھی لوگ نکل آئے اور وہی یہاں سے باہر دنیا میں بھی لوگ اس دن کو اور اس کے اس ایٹ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے. اور اس سے انکار یہ کہ یہ یک طرفہ عمل ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے, اس کو آپ کو دوبارہ نکالنا ہوگا. میں ان مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کو کی وہی دلیری کو داد دینا چاہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کی تاریخ پڑھے, اگر کوئی بندہ مہینے سال کے لیے جیل جائے تو ان کا کیا اثر ہوتا ہے, اور وہی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہوئے ان کی شہادتیں بھی جیلوں میں ہوئے, ان کے لاشوں کو بھی وہی جیل سے نکالا گیا اور ان کا وہی جذبہ ایمانی ان کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا گیا. ہمارے کئی بہنیں اور ہمارے مائیں اس طرح بیوایا ہو گئی, ہمارے بہن بھائی یتیم بن گئے. مگر ان سارے مظالم کے باوجود ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر میں وہی بہنیں اور بھائی ان کے وہی جذبے میں روز بروز وہی کمی کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور وہ یہ نعرہ لگاتے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اور ساتھ ساتھ میں ان کو دونوں ہاتھ سے سلوٹ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی شہادت ہو جائے تو پہلے سے وصیت کرا دیتے کہ پاکستان کی جھنڈے میں لپیٹ کر دفنانا ہے. ان لوگوں کے بارے اور ان کے جذبے کے بارے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اور یہ انڈیا نے اتنے سالوں میں ان کی ذہنیت تبدیل نہیں کی, اس کو چینج نہیں کیا, اور آج اس کا یہ اس کے جو وزراء کہہ رہے تھے مودی کے کہ کشمیر کا ایشو دفن ہو چکا ہے. آج دوبارہ ہم اس مودی کو اور اس کے دوسرے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہی کشمیر کا ایشو زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. جب تک ایک کشمیری اور ایک پاکستانی زندہ ہے یہ زندہ رہے گا, آواز اٹھاتا رہے گا, اور وہ ایک دن آئے گا کہ آپ سے یہ حق چھین کر رہے گا.